السلام علیکم۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کا تعریفی ذکر اشارتاً کیا بہت ساری صورتوں میں۔ سورہ نور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، سورہ توبہ میں حضرت عمر کا ذکر ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت برا بن مالک اور دیگر صحابہ کا اشارتاً ذکر ہے۔ مگر حضرت زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہے جن کو فضیلت حاصل ہے کہ سورہ معاہدہ میں ان کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، زید۔ ان کے علاوہ اور کسی صحابی کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مینشن نہیں کیا ہے۔ حضرت زید یمن کے رہنے والے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، بچپنے میں ہی یہ ان سے بچھڑ گئے تھے، تو ایک قافلے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے، تو انہوں نے لے کے ان کو شام میں بھیج دیا۔ وہاں سے ان کو مکہ کے رہنے والے حکیم بن حزام خرید کے مکہ لے آئے۔ یہاں لا کے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپردگی میں ان کو دے دیا۔ تو ان کی تابعداری فرما برداری سے حضرت خدیجہ بھی بہت متاثر تھی، بہت فرما بردار، لائق اور سمجھدار انسان تھے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا نکاح کیا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو دے دیا۔ حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار سے بہت متاثر تھے، بہت خوش تھے۔ کعبے کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے قافلے آتے رہتے تھے، تو جب یمن کا بھی کچھ قافلے وہاں آئے تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھ کے پہچان لیا، تو ان سے کہا کہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، بہت پریشان رہتے ہیں وہ، تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ موجود ہیں، کہ ہم گھر جا کے آپ کو بتا دیں گے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام مبارک لے کے بتایا کہ میں ان کے پاس ہوں اور بہت خوش ہوں۔ تو یہ قافلے والے جب واپس یمن گئے تو ادھر جا کے انہوں نے حضرت زید کے گھر والوں کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا مکہ میں موجود ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے سن کے کہ زندہ ہے زید۔ پھر وہ وہاں سے پیسہ وغیرہ لے کے آئے کہ یہاں پر جا کے ان کے آقا کو دے کے پیسہ اور انہیں آزاد کروا لیں گے۔ جب وہ یہاں پر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کام سے گئے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کے زید کے گھر والے ہیں اور انہیں لینے آئے، غلطی سے بچھڑ گیا تھا یہ، تو جو آپ کو رقم چاہیے وہ آپ لے لیں، اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسہ نہیں چاہیے، زید آ جائے اور وہ اپنی خوشی سے جانا چاہے تو آپ بالکل اسے لے جانا، 1 روپیہ بھی نہیں دینا، مگر یہ کہ زید اگر راضی ہو جائے تو اس بات پر ان کے گھر والے راضی ہو گئے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آئے تو ان کو گھر والوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، ملاقاتیں ہوئی ان کی آپس میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ تمہارا آقا بہت ہی نیک سیرت انسان ہے، بہت نفیس انسان ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لے رہا ہے اور ایسے ہی تمہیں آزاد کر رہا ہے، تو تم جلدی سے سامان وغیرہ باندھو، ہم واپس جائیں گے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہاں بہت خوش ہوں، اطمینان سے ہوں۔ تو ان کے گھر والے جب دیکھا بچہ اطمینان سے، تو وہ چلے گئے واپس۔ ماں باپ کو تو والدین کی بچوں کی خوشی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت کیا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی حضرت ایمن، وہ عمر میں کچھ زیادہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جنتی عورت سے شادی کرے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنت کی بشارت سنی تو یہ راضی ہو گئے۔ حضرت ام ایمن سے ان کا پہلا اس طرح ان کی شادی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید ہمیشہ رہے آخری وقت تک، اور ان کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں طائف چلے جاؤں کچھ عرصے کے لیے، وہاں جا کے رہ لوں۔ تو جب وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا،
حضرت زید بھی آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھریں مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید چوٹیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی نکلا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شدید زخمی ہوئے تھے۔ پھر مسلمان جب مدینے میں شفٹ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور پھر مسلمان آہستہ آہستہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے لگے، جنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ مسلمان کو فتوحات دیتا رہا۔ تو جنگ موتا کے موقع پہ جو لشکر جا رہا تھا 3000 کا، تو اس کی یہ شان تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سالار بنایا، اور جبکہ سینئر صحابہ بھی موجود تھے۔ یہ 3000 کا لشکر ایک بہت بڑی فوج سے ٹکرانے جا رہا تھا، وہاں جا کے بڑی بے جگری سے لڑے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواح شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حکمت سے باقی لشکر کو بچا کے واپس لے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے اسامہ بن زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور انہیں سالار بنایا، یہ اپنے والد کا بدلہ لے کے آؤ۔ تو جب یہ لشکر جا رہا تھا تو یہ کچھ ہی دور چلا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے دنیا میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ کر گئے۔ یہ جب لشکر نے سنا تو یہ واپس آ گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس کی لشکر کو دوبارہ تیار کیا۔ اس ٹائم لوگوں نے کہا بھی، سینئر صحابہ نے، کہ یہ بہت چھوٹے بچے ہیں، کسی بڑے کو آپ بنائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سالار اسامہ کو بنایا تھا، تو میں کس طرح ہٹا سکتا ہوں؟ پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں یہ لشکر گیا اور الحمدللہ وہاں پہ فتح حاصل کر کے واپس آیا۔ تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور ان کا سورہ معاہدہ میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کے ذکر کیا ہے۔ تفصیلی مختصر سا یہ تعارف تھا، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے کردار کو سمجھ کے اور یاد کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ۔